الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے اسلامی بھائیوں اور خواتین، عزیز بچوں اور سامعین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی زیادہ شکر اور اس کا احسان ہے، اس کی کرم ہے جس رب نے ہم سب کو آج کے اس نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی 7ویں پارے کی تلاوت سننے کا موقع اللہ رب العالمین نے دیا. اس کی تعریف ہے. یقیناً آج کی اس نماز کے اندر ہمارے پاس یا ہمارے سامنے قرآن مجید کی ایک پارہ مکمل طور سے تلاوت کی گئی ہیں. اس مناسبت سے آج کے اس خلاصہ کلام میں کچھ خاص اور اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کچھ لمحوں کے لیے آپ کے بیچ میں روبرو کھڑا ہوں. آپ لوگ میرے طرف توجہ دیں گے، انشاءاللہ جو اس کے خاص اہم پہلو ہیں اس کی طرف میں نشاندہی کیے دیتا ہوں. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دیا ہے ان یہودیوں کے تعلق سے جن لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے لیے کچھ چیزوں کو حلال کر لیا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا تھا. کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو اپنے اوپر حرام کر لیا جس کو اللہ نے حلال کی تھی. یاد رکھیے، کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی افراد کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کرنے کی پاور اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو نہیں دیا ہے. سمجھ رہے نا؟ حلال اور حرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کسی پرسن کا نہیں، کسی انسان کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، کسی کو اللہ رب العالمین نے نہیں دیا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹ اتار دی کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاور آپ کو کس نے دیا؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا، اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کرنے کی پاور کسی آدمی کو نہیں دیا، یہ پاور اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے. تو اس کی طرف کچھ باتیں نشاندہی اللہ رب العالمین نے کی. اس کے بعد ایک اور چیز کے بیان فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ قسم کے تعلق سے. قسم سمجھتے ہیں نا؟ قسمیں لوگ کھاتے ہیں، قسم اللہ کی، قسم فلاں کی، قسم فلاں کی. دن بھر میں اتنے قسم کھاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. جائز بھی قسمیں کھاتے ہیں، ناجائز بھی قسمیں کھاتے ہیں، حلال بھی قسمیں کھاتے ہیں اور حرام بھی قسمیں کھاتے ہیں. اور قسم ہے کیا چیز انہیں پتہ نہیں. یاد رکھیے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ لے کے جائیں. قسم کھا سکتے ہیں، جائز قسم کھا سکتے ہیں، اور قسم کھانے کے بعد وہ چیز آپ کو پوری کرنی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ قسم کھانے کے بعد وہ چیز آپ کو پوری کرنی ہے. اگر آپ پوری نہیں کر پاتے ہیں اور کسی ریزن سے، کسی وجہ سے آپ کو وہ قسم توڑنا پڑ رہا ہے،
تو اس کے لیے آپ کو دنڈ دینا ہے، اس کے لیے آپ کو جرمانہ پیش کرنا ہے، فائن، آپ کو پنشمنٹ ہے وہ آپ کو دینا ہے۔ قسم توڑنے کی وجہ سے کیا فائن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے 10 مسکین کو کھانا کھلائیں۔ کتنے مسکین کو؟ 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں، یا ایک غلام کو آزاد کریں، یا یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم 3 روزے رکھیں۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ 10 لوگوں کو کپڑے پہنائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر 2 پہلو کو سامنے رکھا ہے۔ 10 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے نہیں پہنا سکتا، آزاد نہیں کر سکتا ایک غلام کو، تو ایزی میتھڈ کیا ہے؟ 3 روزے رکھیں، وہ فری میں ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا جو ہمارے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اب لوگوں کو کتنا سمجھ میں آتی ہے وہ تو وہ جانے، اس کا رب جانے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ اور ایک چیز شراب کے بارے میں کہا، شراب اور جوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بہت بڑے نقصان دہ چیز ہیں۔ جوا سمجھتے نا، آدمی جوا کھیلتے ہیں، کبھی گاڑی ہار جاتے ہیں، کبھی گھر ہار جاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی بیوی کو بھی ہار جاتے ہیں۔ ٹی وی تو ہارتے ہی ہیں، بیوی کو بھی ہار جاتے ہیں۔ کتنے لوگ کنگال ہوئے ہیں، بے حال ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شراب جہاں پر ہے وہاں پر شباب آتے ہیں، اور شراب پتہ ہے آپ کو ام الخبائث کہا گیا ہے اس کو، تمام گناہوں کی ماں ہے وہ، تمام گناہوں کی جڑ ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شراب جیسی لت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بہت بڑا جو ہے وہ ایک بلا ہے، ایک لت ہے، وہ اسے بچنا چاہیے۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ کیا کہا؟ یہ تیر کے پانسے، یہ فال، اسی طریقے سے لوگ جو ہے اپنی قسمتوں کو آزماتے ہیں، کبھی تیروں سے، کبھی فال سے، کبھی شگون سے۔ کہا اللہ کے بندو یہ سب کے سب کیا ہے؟ شیطان کا عمل ہے، انسان کا عمل نہیں ہے، مومنوں کا عمل نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسے بچو، کمپلسری اسے بچنا ہے۔ مسلمان کبھی بھی آزاد نہیں ہے، مسلمان کبھی آزاد نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح زندگی جینا چاہیں تو یقیناً اس کی آزادی اپنی مرضی، اپنی خواہش نہیں ہے، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے، جو کہا ہے، اس کے مطابق چلیں گے، اس کی زندگی خوش رہے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کوئی بھی انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں غیب کے علم جاننے والے کوئی نہ تھے، کسی کے پاس غیب کا علم جاننے والے یا غیب کے باتوں کو جاننے والے وہ نہیں تھے۔ غیب کی بات کیا ہے؟ مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہیں وہ کہتے نہیں مجھے یہ معلوم ہے، میں بتا سکتا ہوں، اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جا کے پوچھتے بھی ہیں بیٹی کی شادی کے تعلق سے، بیٹے کے شادی کے تعلق سے، بیٹے کی نوکری کے بارے میں، یہ سب ساری چیزیں پوچھتے ہیں، کبھی پیشانی بتا کر کے، کبھی ہاتھ کے لکیروں کو بتا کر کے، کبھی کچھ بتا کر کے، کبھی کپڑے کو ناپ کر کے، کبھی کرچیف کو لمبا کر کے، یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ پلاسٹک کے سسٹم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سسٹم اور انسان کی زندگی کی جتنے بھی اس کی ضروریات ہیں اللہ رب العالمین نے پورا کر کے اس کے بعد دنیا میں پیدا کیا ہے۔ تو اب ہم
اس کو ڈھونڈیں جا کر کے ٹارچ جلا جلا کر کے ہماری تقدیر کہاں چھپی ہوئی ہے؟ نہیں، اس لیے غیب کے جاننے والے کوئی بھی نہیں ہیں اللہ رب العالمین کے سوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ غیب کی چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، کل آدمی کیا کمائے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ سب کون، کس کے پاس علم ہے؟ کسی پیغمبر کے پاس نہیں، کسی آدمی کے پاس نہیں، کسی انسان کے پاس نہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ میرے بھائی اس کے اوپر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات آئی کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ بتا، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ میری والدہ کو یا مجھے معبود بنا لو، اپنا معبود تصور کرو؟ اللہ رب العالمین کے پاس کہیں گے اللہ اگر میں کچھ بولا ہوا ہوں گا، اگر میں کچھ بولا ہوں گا اے اللہ تو تجھے معلوم ہے، تو رب ہے، تو پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کل عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ رب العالمین کے پاس ان کی پیشگی ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ اس لیے جتنے بھی عیسائی ہیں نا آج بکٹوٹ کی طرح بھاگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور یہوہ کرتے رہتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے بکھر جائیں گے، دانے کی طرح بکھر جائیں گے۔ میرے بھائیو یہ سب غلط چیزیں ہیں، غلط طریقے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے بارے میں بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے عذاب کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف جو عذاب ہیں، عذاب کی جو شکلیں ہیں، اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ کس طرح آدمی ان عذابوں کو دیکھ کر، ان بھیانک چیزوں کو دیکھ کر گڑ گڑا کر کے روئیں گے اور اسی طریقے سے توبہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ ویسے تو انسان کو ہر وقت بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے، عذاب سے، دنیا کی فتنوں سے، آخرت کے فتنوں سے، موت کے فتنوں سے، ہر قسم کی فتنوں سے انسان پناہ مانگے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نماز ہی کے بارے میں دیکھیے، آپ جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دعا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ وہ تمام دعائیں، ان دعاؤں میں سے کیا ہے؟ موت کے لمحات کے بارے میں ہے، قبر کے بارے میں ہے، اسی طریقے سے دجال کے بارے میں ہے، اور قرض کے بارے میں ہے۔ ان تمام بندھنوں سے، ان فتنوں سے کیا ہے؟ پناہ مانگتے، اس کے بعد سلام پھیرا کرتے، تب جا کر کے نماز میں سکون ملتا ہے، ہم اگر ان چیزوں کو سمجھیں تب۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا ہے کہ مومنوں اور مسلمانوں یاد رکھو، مومنوں اور مسلمانوں یاد رکھو، کبھی بھی ایسے ویسے مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو جہاں تمہارے دین کے مذاق اڑائے، جہاں تمہارے قرآن کا مذاق اڑائے، جہاں تمہارے نبی کی مذاق اڑائے۔ ایسے مجلسوں میں تم نہ بیٹھو، ہرگز تم ایسے مجلسوں میں نہ بیٹھو۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کچھ غلط بولتے سنتے تو ناخن کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جہاں تمہارے دین کی، تمہارے قرآن کی مذاق اڑائے، توہین ہو، ایسے مجلس میں تم ہرگز نہ بیٹھو، ایسے مجلسوں میں تم نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے روکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ جب قرآن کے تالا ہم کھولتے ہیں تو ایک لسٹ اور ایک فائل باہر آتے ہمارے سامنے۔ اس لیے بنیادی طور پر موٹے الفاظ میں اور اسی طریقے سے عام فہم الفاظ میں انسان قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اس کی مفہوم کو سمجھ سکتا ہے، اس کی باریکیوں میں نہیں گئے جیسا اس کے جو موٹے مسائل ہیں ان چیزوں کو بھی جان سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر توجہ دے، اس کے اوپر دھیان دے۔ تو قرآن مجید کی آج کے اس 7ویں پارے میں یہ سب چند چیزیں جو ہے آپ کے ذہین سماعتوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں
کہی گئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں، آپ کو، بھائیوں کو اور خواتین جو یہاں پر شرکت فرما رہی ہیں اس نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کو سننے کے خاطر، اللہ تبارک و تعالی ہماری کی سننے کو، یہاں پر بیٹھنے کو اور ان سب چیدہ باتوں کو سمجھنے کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔